أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ قرآن پاک ہے، اللہ کی کتاب ہے۔ اس کو پڑھنے کے کچھ آداب ہیں اور کچھ طریقے ہیں، ان کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز، لا یمسہ الا المطہرون، پاکی کے بغیر اللہ کے کلام کو نہیں پڑھ سکتے ہیں، یعنی اس کو پڑھنے کے لیے پاک ہونا چاہیے، حد سے اکبر سے پاک ہونا چاہیے، ورنہ تلاوت درست نہیں ہے۔ اور اس کو چھونے کے لیے حد سے اصغر سے پاک ہونا چاہیے، یعنی باوضو ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ادب احترام کے ساتھ اللہ کے کلام کی عظمت دل میں بٹھا کر کہ اللہ کا کلام ہے، اس کو پڑھے۔ پڑھنے سے پہلے جو چیز مخل ہونے والی ہے اس کو ختم کرو۔ کوئی عظیم الشان اہم کام کوئی کرتا ہے، کسی اہم مشغولی میں کوئی مشغول ہوتا ہے، تو پہلے اس کا اہتمام کر لیتا ہے کہ جو مخل چیز ہے اس کو دور کر دے۔ کیوں؟ ایسا نہ ہو اہم عظیم الشان کام میں کوئی خلل ڈال دے، سب درہم برہم ہو جائے۔ ہر آدمی اہم کام کرنے میں حفاظت کا انتظام کرتا ہے۔ کس چیز کی حفاظت کا؟ جس سے وہ کام میں خلل واقع نہ ہو، خلل نہ واقع ہو۔ خلل واقع کیا ہو سکتا ہے؟ بہت چیزیں خلل واقع ہو سکتی ہیں، اس میں ایک اہم بڑا خلل جو ہے وہ شیطان رجیم ہے۔ شیطان رجیم جو ہے وہ قرآن پاک میں خلل ڈالے گا، وہ دشمن طاق میں ہے، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے، قال انظرنی الی یوم یبعثون، اس نے کہا تھا مجھ کو قیامت تک کے لیے مہلت دے دی ہے اللہ تعالیٰ۔ قال انک من المنظرین، حق تعالیٰ نے فرمایا تو اس کو مہلت دی گئی۔ قال فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، تو اس نے کہا ان آدم کی وجہ سے آپ نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، تو میں قسم کھاتا ہوں کہ ان کے لیے آپ کے سیدھے رستے پر بیٹھوں گا۔ ٹیڑھے رستے پہ شیطان نہیں بیٹھے گا، ٹیڑھے ہیں، ٹیڑھے جا ہی رہے ہو تو اس کے ساتھ ہی ہیں، سیدھے رستے پہ بیٹھنے کی اس نے قسم کھائی ہے۔ بیٹھنے سے مراد یعنی روکنا، کہ سیدھے رستے سے آدم کو، ابن آدم کو روکوں گا۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، پھر میں ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے، ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے کیا ہے، حملہ کروں گا ان پر، ان کے پاس آؤں گا، ان کے دائیں سے، ان کے آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے ان کے پاس آؤں گا، ان پر حملہ کروں گا ان کو بہکانے کے لیے۔ ولا تجد اکثرہم شاکرین، وہ کیا کرے گا؟ اکثر لوگوں کو آپ شکر گزار نہ پائیں گے۔ نعمت اللہ تعالیٰ دیے ہے، اس کی ناشکری کریں گے۔ شکرانے کیا کہتے ہیں، نعمت ہونا چاہیے، نعمتوں کی شکر گزاری ہونا چاہیے، لیکن کفران نعمت میں مبتلا ہوں گے، شکران نعمت کو چھوڑ کر کفران نعمت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اور ظاہر ہے لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ کہا ہے، سیدھے رستے پہ بیٹھنے کی قسم کھائی ہے۔ اب کوئی کتاب پڑھنے جا رہا تو قرآن پاک کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، اس سے بندہ ہدایت پائے گا۔ سورہ فاتحہ میں بندے نے ہدایت کی درخواست کی، اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ذَلِكَ الْكِتاب سے لے کر الجنۃ والناس تک کیا کہتے ہیں جواب دے دیا کہ ہدایت کتاب ہدایت ہے، اس کو پکڑ لو، اس پہ چلو، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ظاہر ہے کتاب میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، پڑھائی میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا، تلاوت میں خلل ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے جب قرآن پاک کا نزول ہو رہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے
فرشتوں کو پہرے میں بٹھا دیا کہ کوئی شیطان اگر آ جائے مردود چوری چھپ کے باتیں سن لیتے تھے، نجومیوں کو جا کے بتا دیتے تھے، لیکن اب قرآن پاک کی حفاظت کی گئی، شہاب ثاقب کے ذریعے شیطانوں کو مار دیا گیا، پہرا لگا دیا گیا اور کوئی پہنچ نہیں سکا۔ اسی طرح جب بندہ تلاوت کرے تو پھر وہ بھی پہرا لگوائے اللہ کی مدد لے کر۔ تو پہلے نمبر پر آداب یہ ہے قرآن پاک پڑھنے کے کہ شیطان مردود سے پہرا لگاؤ۔ وہ کس سے لگے گا؟ باللہ سے، اللہ کی مدد سے۔ اللہ کی مدد باستعانت مانے اللہ سے مدد مانگ کر تم حفاظت کے پہرے میں آؤ، یا الصاق کا مان لیں، اللہ سے جڑ کر اس کی یاد میں لگ کر، جڑ کر الصاق ملاق یا قلبی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے۔ قلبی ملاق کیا ہے؟ اعتقاد اللہ کے بارے میں جو بغاوت آدمی کو بندہ کرتا ہے۔ بغاوت کیا؟ شرک، کفر، نافرمانی۔ کفر، شرک، بغاوت ہے، اور فسق، فجور، اس کی حکم عدولی کیا ہے؟ فسق، فجور، گناہ۔ ان سے دوری اختیار کر کے اللہ سے جڑ جائے۔ اللہ سے جڑے گا تو پھر مدد ملے گی۔ تو اللہ سے مدد مانگ کر یا اللہ سے جڑ کر تم پناہ مانگو۔ کس سے؟ شیطان مردود سے۔ کیوں؟ وہ طاق میں ہے، اور اس میں واقعہ اول کی یاد دہانی ہے۔ واقعہ اول کیا ہے؟ آدم ابلیس کا واقعہ ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے شرف بزرگی بخشی، اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا، نائب بنایا اپنا دنیا میں نظام چلانے کے لیے، امر و نہی جاری کرنے کے لیے، دنیا کا نظام صحیح معنوں میں چلے۔ تو اس کو حسد ہو گیا اور اللہ تعالیٰ کی بات نہ مان کے گمراہ ہو گیا اور مردود ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو نکال دیا۔ تو کیوں نکالا؟ شیطان کوئی ذاتی طور سے تو وہ مردود نہیں ہے، اس کی ایک صفت ہے انکار۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، انکار کیا اس نے۔ تو صفت انکار، جب تم شیطان مردود سے پناہ مانگ رہے ہو تو اس سے ہتھ کنڈوں سے بچنے کے لیے، اور ہتھ کنڈے اس کے اندر آئے کہاں سے؟ اللہ کی بغاوت کر کے، تو صفت مذموم زیادہ ہوئی نہ کہ ذات۔ تو بدرجہ اولا اس سے کیا کہتے ہیں؟ بدرجہ اولا، بدرجہ اولا آئے گا نا، ہاں، بدرجہ اولا کیا کہتے ہیں؟ اس سے پناہ مانگنا چاہیے جو ابلیسی صفت ہے۔ وہ کیا ہے؟ انکار۔ یعنی تم پڑھنے تو جا رہے ہو قرآن پاک، ابلیس سے پناہ مانگو، اور ابلیس کے اندر جو صفت ہے انکار، تکبر، بڑائی، اس کی وجہ سے بندہ حق کو قبول نہیں کرتا ہے، حق کو قبول نہیں کرتا، دھیان سے سنتا نہیں، چوں چرا کرتا ہے، بے توجہی کرتا ہے۔ جب وہ مردود ہو گیا، اللہ کا حکم سن کے براہ راست اللہ کا حکم سنا، اس نے نہ مانا، انکار کیا، کافر مردود ہو گیا، تو تم بھی سن لو، اللہ تعالیٰ تم سے بھی خطاب کر رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہم تک اپنا کلام پہنچایا ہے۔ وہ پڑھنے تم جا رہے ہو، ابلیس کا واقعہ یاد رکھنا، کسی سے دشمنی، کسی کی دوستی اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کچھ اعمال مقرر کیے ہیں، ان کو جو کرے اللہ اس کو دوست رکھیں گے، اور کچھ اعمال قبیح ہیں، مردود ہیں، ان کو اختیار کرو گے تو مردود ہوگے۔ ابلیس سے کہ نہیں کہ ابلیس سے دشمنی تھی اور تم سے دوستی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ اس نے انکار کیا۔ اللہ کے انکار سے بندہ مردود ہوتا ہے۔ تو اللہ کی ہدایت تم پڑھنے جا رہے ہو، تم کو اللہ تعالیٰ تم سے خطاب کریں گے، تو شیطان اس میں خلل ڈالے گا، اور شیطان بھی اپنے سے ملانے کی کوشش کرے گا تاکہ مردود ہو جائے تم بھی، یا شیطانی اس کی صحبت تم کو ملے گی، وہ کوشش کرے گا تم پر حاوی ہونے کی۔ اس لیے اس سے بھی پناہ مانگو، اس کی جو صفت ہے اس سے پناہ مانگو، تکبر اور کفر، انکار، نہ ماننا، حکم عدولی اس نے کی۔ تو وہی صفت اگر ہمارے اندر آ جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے بھی خطاب فرما رہے ہیں قرآن پاک میں، سارے انسانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اس لیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے دو معاملے یاد کرو۔ ایک تو شیطان مردود کے کیا کہتے ہیں، مردود ہونے کا واقعہ کہ حکم عدولی اور کفر اور تکبر اتنی خطرناک چیز ہے، اس سے انسان اندھا ہو جاتا ہے، حق سے اندھا ہو جاتا ہے، توبہ کی توفیق سلب ہو جاتی ہے۔
اس لیے اس سے بچنا بھی ہے اور اس صفت سے بھی بچنا ہے، اس صفات کے آدمیوں سے بھی دور رہنا ہے، شیطان اور شیطان جیسے لوگوں سے بھی دور رہنا، ان کی معیت نہیں اختیار کرنی۔ شیطان کی معیت کیسے ملتی ہے؟ غفلت سے، نافرمانی گناہ ہے، گناہ جو ہے گندگی ہے، گندگی سے رحمت کے فرشتے دور ہو جاتے ہیں، اللہ سے بودھ ہو جاتا ہے، اس بودھ کی وجہ سے شیطان اپنا قبضہ جماتا ہے انسان پر۔ اس لیے شیطان کی معیت سے بھی بچنا ہے، اور انسانوں میں بھی شیطان کے چیلے چاپڑ ہیں، چیلے ہیں، ان سے بھی بچنا ہے، کیونکہ اچھوں کی صفت سے اچھی صفت آتی ہیں، بروں کی صفت سے بری صفت آتی ہیں، اس لیے وہ مردود ہے، اور اس نے قسم کھائی ہے ازلی اور حقیقی تمہارا دشمن ہے، وہ طاق میں ہے، تم ہم کو کامیاب ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا، تم بڑے اہم کام میں مشغول ہونے جا رہے ہو، اور اسی کی قسم کھائی ہے سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، اور قرآن پاک پڑھنا اور اعمال نیک اعمال میں جڑنا، یہ سیدھے راستے پہ آنا ہے، دین کے حکموں پر عمل کرنا ہی سیدھا راستہ ہے، دین ہی سیدھا راستہ ہے۔ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صراط مستقیم سے جو تشریح کی ہے وہ کہا ہے اس سے مراد دین ہے، دین اسلام، صراط مستقیم کیا ہے؟ دین اسلام ہے۔ تو ظاہر ہے اس پر جب آدمی لگے گا تو شیطان آئے گا، اور اہم چیز اللہ کی کتاب ہے، سب سے اہم چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا معجزہ ہے، تو اس میں مشغول ہونے سے خلل ڈالے گا، تو خلل سے حفاظت کا پہلے انتظام کرو، دو ہیں، اس سے بچنا بھی ہے، اس سے پناہ میں آ جائیں اللہ کی مدد ہم اگر مل جاوے، کیونکہ اللہ کی مدد ہی سے شیطان سے انسان بچ سکتا ہے، اللہ سے جڑ کر ہی شیطان سے بچ سکتا ہے، ورنہ شیطان سے بچنے کا اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو پہلے نمبر پر جو قرآن پاک پر اس کے آداب میں سے ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ لیتا ہوں شیطان مردود سے، اس کو یاد آ جانا چاہیے، اعوذ باللہ پڑھے تو شیطان کا واقعہ اور آدم علیہ السلام کا واقعہ کیا ہوا ہے، وہ ہمارا دشمن ہے، اس دشمن سے چوکنا رہو۔ آدمی جب مال دولت بہت ہوتی ہے کسی کے پاس تو ہر وقت دشمن سے چوکنا رہتا، اس کا انتظام کرتا ہے، اور بہت بڑی دولت کیا ہے؟ ایمان، عمل صالح، تعلق مع اللہ، یہ بڑی دولت ہے، اس کے بدلے سے بہت بڑی نعمت جنت ملے گی۔ اس کا ہڑپ کرنے والا ڈکیت کون ہے؟ وہ شیطان، اس لیے وہ طاق میں ہے، ڈکیتی کر لے، یہ تو سب وہ ہڑپ کر لے، وہاں اس کو جنت سے جہنم میں پہنچا دے، اس طاق میں ہے، اور تم جنت کا راستہ اپنانے جا رہے ہو، قرآن پاک کی تلاوت کرنے جا رہے ہو، اللہ سے جڑنے جا رہے ہو، اس لیے پہلے نمبر پر کیا کہتے ہیں، خوف طاری کر کے اور اپنی عاجزی بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے مدد مانگ لو، خاص اس کی صفات کو یاد کر کے، باللہ، اللہ سے، یہاں بسم اللہ نہیں کہا، اعوذ بسم اللہ من الشیطان الرجیم نہیں کہا، اللہ کے نام سے، صرف براہ راست، اور اللہ کا ہے وہ علم ہے، اس ذات کا نام ہے جو مجموعہ کمالات ہے، مجموعہ کمالات کی طرف رجوع کر کے تو مدد مانگ کے اللہ سے استعانت کر کے پناہ مانگو شیطان مردود سے، یا اللہ سے جڑ کر انصاف کمانے، تو جڑ کر چمٹ کر، اس سے چمٹنا کیا ہے؟ اس کی یاد کو دل میں بسا لینا، اس کی صفات، اللہم، جو ذات میں صفات بھی ہوتی ہیں شامل، ذات میں کیا ہے؟ کوئی ذات اگر مراد لے لیں تو صفات شامل ہو گئیں، یا ارکان ہیں، یا حافظ ہیں، قاری ہیں، عالم ہیں، ارکان کہا تو حافظ، عالم، قاری بھی شامل ہے اس میں۔ تو اللہ کو کیسے پہچانیں گے؟ صفات سے، تو اللہ کی صفات کا استحضار کر کے قوت والا ہے، غلبے والا ہے، مالک ہے، بادشاہ ہے، اتنا زبردست، اس کی پناہ، اس پہ اعتماد کر کے، اس اللہ کی مدد حاصل کر کے شیطان مردود سے پناہ مانگو، اور ڈر پیدا ہو گیا، خوف پیدا ہو گیا کہ اب اللہ سے خاص طور سے شروع کرو، اللہ کا نام لے کر پناہ مانگو، پہلے انتظام کر لو خلل سے بچنے کا۔ تعوذ کیا ہے؟ شیطان اور شیطانی صفات خلل ڈالنے والی کتاب اللہ کی تلاوت میں، اس سے انتظام کر لو اپنا، انتظام بندے نے کر لیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر، اس کی تاثیر ہے، شیطان خلل نہیں ڈال سکے گا۔ دل و اگر ظاہر و باطن کے ساتھ اس کو پڑھا جائے، ظاہر بھی اس میں شامل ہو، باطن بھی، ظاہر زبان سے بھی پڑھا جائے اور باطن سے بھی اس کو، یعنی دل سے جو اس کا حق ہے اس طریقے پڑھا جائے گا، تو شیطان مردود سے حفاظت ہو جائے گی۔ اب
برکت حاصل کرنا ہے، جو اللہ کے کلام میں فرمایا گیا بتایا گیا وہ کھل جائے، ہم پر واضح ہو جائے، وہ اس کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحیم کے بعد جار مجرور ہے، جو کام اچھا نیک شروع کریں اس سے پہلے فعل محذوف نکال لیں گے۔ اگر کھانا کھانے تو آکلو، اور یا اشرعو پڑھنے جا رہے تو اقرعو، میں اللہ رحمان رحیم کے نام کے ذریعے سے پڑھ رہا ہوں، مدد حاصل کر کے باعثانہ لے جائے صاحب کا مدد حاصل کر کے، اللہ رحمان رحیم، دو صفات۔ کیونکہ ابلیسی واقعہ آدم کا اور ابلیس کا واقعہ پڑھ کر جو بھی دل والا ہوگا اس کا دل تھرا جائے گا، کتنی عبادت کی بندگی کے لیے مردود ہوا، کیوں اللہ کی نافرمانی کر کے، کہیں ایسا نہ ہم بھی، تو ڈر خوف پیدا ہو جائے گا۔ اس لیے ڈر خوف کو اعتدال میں لانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے دو نام استعمال کیے، رحمان اور رحیم۔ یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ظالم ہے، یا اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں ناانصاف، ایسا کچھ نہیں۔ اللہ کے اندر جو ہے غلبہ رحمت اور شفقت ہی ہے، کیونکہ جلالی نام جو ہیں دو چار ہی ہیں، اور جمالی نام اور عنایت والے نام اکثر ہیں۔ تو میرے رب کی رحمت ہر چیز کو وسیع ہے، تو رحمت وسیع ہے، ہاں رحمت بڑھی ہوئی ہے، تو اس لیے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں، اور بہت زیادہ خوف زدہ ہونے سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اس کو اعتدال میں لایا گیا رحمان رحیم، محبت کا مادہ پیدا کر کے۔ کیوں؟ جو رحمت کرے، شفقت کرے، محبت کرے، عنایت کرے، اس سے محبت ہوتی ہے۔ اب اس لیے محبت کی کیفیت پیدا کرو، مجموعہ کمالات میں دو نام کا خاص یاد رکھو، رحمان و رحیم، یہ بھی کیا کہتے ہیں مبالغے کے سیکھی ہیں۔ رحیم کے مقابلے رحمان میں مبالغہ زیادہ ہے، اور رحمان عام ہے، دنیا کافر مشرک سب پر اس کی رحمت ہے، اور رحیم خاص ہے، جو مومنین کے لیے خاص رحمت ہوئی، اللہ تعالیٰ جنت میں عنایت کریں گے، اور آخرت میں خاص عنایتیں مومنین کو بخشیں گے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہے۔ اسم یا اسم لائے، اعوذ باللہ میں ذاتی یعنی کمال درجہ کا تعلق ہو جانا چاہیے پناہ مانگنے میں۔ یہاں ایک بات بتا دی گئی، اسم اللہ کا نام لے کر، اللہ کا نام رحمان رحیم لے کر، یا اس کے نام سے مدد حاصل کرو۔ کیوں؟ ذات کی کنہ حقیقت تک نہیں پہنچ سکو گے۔ اللہ کو جو پہچاننا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے، وہ اللہ کے صفاتی نام، اللہ کے جو نام ہے اللہ، اس سے ہم پہچان سکتے ہیں۔ نام کے ذریعے سے اللہ تک ہم پہنچیں گے، اور اس کی حقیقت نہیں ہم کو پتہ چل سکتی ہے۔ اس لیے حقیقت کے پیچھے نہیں، لیسا کمثلہ شیء، اللہ کے مثل کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اللہ کو کس سے؟ نام سے یاد کریں گے ہم۔ نام لے کر یہ بتا دیا گیا، اس کی کیا کہتے ہیں صفات، اور نام کو ہم یاد کریں اللہ اللہ، اور اس کی صفات اس میں مستحضر رہیں، اللہ کے نام کے ساتھ صفات مستحضر رہیں۔ اور کیا ہے قرآن پاک پڑھنے میں؟ رحمان الرحیم، تاکہ محبت کا غلبہ ہو جائے، تاکہ انجذاب اور کشش پیدا ہو۔ اس طریقے سے یعنی قرآن پاک شروع کرنے کے لیے اللہ رحمان رحیم کے نام سے شروع کریں، یعنی ان کو یاد کریں، اللہ کی صفاتی نام کو، اللہ کو کا نام رحمان الرحیم لے کر اس سے مدد حاصل کر کے شروع کریں۔ اب یہ دو انتظام ہو گئے، ایک انتظام ہو گیا خارجی بچت کا، جو شیطانی صفات مخل ہو رہی تھی، اب برکت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اب جب پڑھے گا بندہ اللہ کے کلام کو تو اس کی بات ہی عجیب ہوگی، معاملہ ہی عجیب ہوگا۔ تو یہ جیسی صورت کیا کہتے ہیں پچھلے کتابوں میں اور انبیاء کو نہیں دی گئی، یہ صورت عجیب غریب ہے اس میں، اور ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ دہرائی جاتی ہے۔ فرض کی تیسری چوتھی رکعت میں سنت ہے، اور سب میں واجب ہے، یعنی اور بندہ کیا کہتے ہیں اللہ کے سامنے یہ صورت پڑھتا ہے، اللہ سے ملاقات۔ کیوں؟ الصلاۃ معراج المؤمنین، نماز مومنوں کی معراج ہے۔ سب سے پہلے ثنا کے بعد بندہ اعوذ باللہ بسم اللہ اس میں ہی پڑھتا ہے، کیوں شیطان نماز میں بھی خلل ڈالتا ہے، تلاوت میں بھی خلل ڈالتا ہے۔ یہ تلاوت کے آداب میں سے بھی یہی ہے کہ سورہ فاتحہ وہ اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھا جائے، اور نماز میں بھی اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں۔
شیطان نماز میں بھی خلل ڈالتا ہے، تلاوت میں بھی خلل ڈالے گا، علم دین جو آپ پڑھ رہے ہیں اس میں بھی خلل ڈالے گا. کیوں؟ ہدایت کا راستہ ملے گا، اس لیے دل نہیں لگتا ہے، اسی لیے دل بھاگتا ہے، اسی لیے تمام دقتیں آتی ہیں، شیطان پیچھے پڑا رہے گا. الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ ہی کو لائق ہیں جو مربی ہیں عالم کے. یہاں صفاتی کے نام آئے ہیں 1 2 3 4، اور شرح تہذیب میں دیا گیا تھا صرف ایک اہم بات کہ اگر صفاتی نام نہ بھی لاتے الحمدللہ تب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے سب تعریفیں ثابت. کیوں؟ اللہ کس کا نام ہے؟ وہ علم ہے، وہ ذات کا نام ہے جو مجموعہ کمالات ہے. جب مجموعہ کمالات ہے تو تعریف کے لائق بھی وہی ہے جس کے اندر کمالات ہوں. اور اس کی کیا تعریف ہے؟ ثناء باللسان علی الجمیل اختیاری، اختیاری خوبی و زبان سے تعریف کرنا. اب ظاہر ہے تو حمد خاص اللہ ہی کے لیے ہے. حمد خاص کیوں؟ انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، فرشتے ہوں، کوئی بھی ہوں، ان کی تعریف جو ہے حمد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ ان کی جو خوبیاں اختیاری نہیں ہیں، اختیاری نہیں ہیں. کیوں؟ اللہ کی عنایت کردہ ہے. ہمارا ہاتھ، پیر، زبان، دماغ سب کیا اللہ کی عنایت کردہ ہے. تو معلوم ہوا یہ اہم چیز ہے. بندے نے اللہ کے سامنے جو پڑھا، ایسے بھی نماز میں اللہ کے سامنے ہوتا ہے، خاص طور سے قرب حاصل ہوتا ہے، اور خاص قرب حاصل ہوتا ہے، اور ایسے بھی تلاوت کرتا ہے تو اللہ کا ایک قرب حاصل ہوتا ہے قرآن پاک پڑھنے میں. اب اللہ کے سامنے بندہ کیا کہہ رہا ہے؟ پوری حقیقت واضح ہو رہی. جہاں بھی کہیں بھی کوئی خوبی نظر آ رہی ہے، آپ کسی اچھی آواز سنیں، ویسے مزیدار، آپ رطب اللسان ہو جائیں، کیا کہنے، کسی زبردست آواز، تو آپ کو ذہن میں آنا چاہیے یہ خوبی اس کی خود کی نہیں ہے. مدح تو اس کی ہو سکتی، حمد نہیں ہو سکتی. کیوں؟ اس کی آواز خود کی نہیں ہے، اللہ کی عنایت کردہ ہے. تعریف تو الحمدللہ، تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے. سب اچھی غذا کھائیں تو ظاہر ہے کسی نے بنایا ہے تو ظاہر ہے اس کی اختیاری خوبی نہیں ہے، اللہ نے اس کو عنایت کی ہے. غذا میں جو مزہ ڈالا ہے وہ مزہ اس چیز کا اصل نہیں ہے، اختیاری، وہ اللہ نے ڈالا ہے. تو مزہ دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ ہی کے لیے ساری خوبیاں ہیں. رب العالمین، جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. عالم کی جمع عالمین. یہاں کیا لائے ہیں؟ یہ جمع سالم ہے نا، یہ کس لیے لائی جاتی ہے؟ ہاں، ذوی العقول کے لیے. تو اہم چیز کیا ہے؟ تمام تھانوی کا ترجمہ جو مربی ہیں ہر عالم کے. عالم کس کو کہتے ہیں؟ عالم جنس، عالم ملائکہ. تو رب کس کو کہتے ہیں؟ عدم سے وجود لانا، پھر انتہا تک پہنچانا. اب عالم میں جو کچھ نظر آ رہا ہے، تربیت کا پورا ایک نظام چل رہا ہے. یہ کون چلانے والا ہے؟ بھئی بچہ پیدا ہوا، دودھ کا انتظام ہونا، پھر موقع پہ بولنے لگنا، پھر موقع پہ کھانے لگنا. 2 سال کا ہو گیا تو اماں کیا کہتے ہیں اس حساب سے کپڑا سلاتی ہے. پھر 5 سال ہوا ہوتا تو اس حساب سے کپڑا سلاتی ہے. پورا ایک بچے کا انتظام ہے. اسی طریقے بھینسوں کا انتظام ہے، گایوں کا انتظام ہے، خرگوش کا انتظام ہے، مچھلیوں کا انتظام ہے. گاڑیاں چل رہی ہیں، آپس میں ٹکرا جائیں، سیارے اوپر چل رہے ہیں، آپس میں ٹکرا جائے، پورا نظام ختم ہو جائے. تو تمام عالم میں، چاہے جنات کا عالم ہو، عالم جن یا عالم انس، عالم ملائکہ، کوئی نظام ہو. اور ایک روایت میں آتا عالم 80,000 ہیں، ایک میں آتا 40,000 ہیں. اس عالم کے علاوہ کتنے عالم ہیں؟ سب کی تربیت کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین. یہ اتنا جامع لفظ ہے، قرآن کا معجزہ زبردست ہے. اور رب کے اندر اللہ کی تمام صفات کار فرما ہے. کیونکہ تربیت کرنے میں بچے کی کبھی ڈانٹنا پڑے گا، سختی بھی کرنی پڑے گی، قبض کھینچنا پڑے گا، قابض بست کبھی کشادگی کرنی پڑے گی، جیسی جہاں ضرورت پڑے، جو معاملہ واقع ہو اس طرح کرنا، تبھی تو تربیت مکمل ہوگی.
بھائی بچہ دودھ پی رہا شروع میں، اب ہم مستقل دودھ ہی ماں تھوڑا پلائے گی، وہ تو تربیت کے خلاف ہے۔ اب غذا کی ضرورت ہے تو غذا دینا، بیمار ہو گیا تو دوا کی ضرورت ہے دوا دینا، یہ پرورش کے تقاضے ہیں۔ تمام مصالح کے ساتھ انتہا تک پہنچانا، تو کتنے مرحلے ہیں۔ جیسے انسان تعمیر کرتا ہے عمارت، تو بنیاد ڈالتا، تو بنیاد کا کیا تقاضا ہے، کیا ڈالنے کا، وہ سب کرنا ایک انتظام۔ یہ سب انتظام جو نظر آ رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ اللہ کی ربوبیت اس میں کار فرما ہے۔ اللہ پال رہا ہے، پورا نظام چلا رہا ہے، پوری دنیا کا، ایک عالم نہیں کا، عالمین کا، اپنے آپ سے، ورنہ ایک دن دنیا باقی نہ رہ سکے، ٹک نہ سکے ایک دن۔ اور الہ ایک ہی ہے، اس میں کیا دیا تھا دلیل سورہ انبیاء میں، لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، اگر زمین آسمان فیہما، زمین آسمان میں کئی معبود ہوتے اللہ کو چھوڑ، اللہ کے علاوہ تو کیا ہے، اللہ کے سوا اگر کئی معبود ہوتے تو کیا لفسدتا، زمین آسمان سب درہم برہم ہو جاتے۔ ایک کہتا میں بارش برساؤں گا، کہنے برساؤں گا، مدرسے میں 2 محتم ہو جائے، جھگڑا ہو جائے گا، وہ کہے گا نہیں آج چھٹی نہیں ہوگی، کہنے چھٹی ہوگی۔ کوئی نظام نہیں چل سکتا ایک کے بغیر۔ تو معلوم ہوا الہ ایک ہے اور سارے نظام کو چلا رہا ہے، وہ ہر چیز کا، جس کی انسان شعور نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا ہے، کیسا نظام اللہ تعالیٰ چلا رہے ہیں زبردست طریقے سے۔ ربوبیت، وہی نطفہ ماں کی پیٹ میں جانا، پھر اس کو لوتھڑا بنانا، پھر اس میں گوشت بنانا، ہڈیاں بنانا، دل گردہ معدہ بنانا، آنکھ بنانا، آنکھ کی روشنی اس کے اندر ڈالنا، قوت گویائی عطا کرنا، زبان بنانا، زبان کے اندر ذائقوں کی حساسیت ڈالنا۔ ارے آدمی لکھنے پہ آئے گا تو حیرت میں پڑ جائے گا، یہ آیت سب کو عجیب غریب ہے پوری، اس کی تفسیر کرنے کی، تشریح کرنے کے لیے تو کتابیں جمع ہو جائیں گی۔ قرآن پاک میں لکھا ہے نا، قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اگر کیا ہے اللہ کے کلمات کو لکھنے کے لیے سمندر ہوں، ایک جگہ تو آئے 7 سمندر ہو جائیں، تو اللہ کے کلمات کو لکھنے سے پہلے سمندر کی روشنائی بنا دیا جائے، اور سب کو اشجار و قلم اس میں ہے، اس جگہ پہ سورہ لقمان میں ہے، قلموں کو بنا دیا جائے، تو اللہ کی کیا کہتے ہیں، کلمات نہیں ختم ہوں گے، قلم ختم ہو جائیں گے، اور 7 سمندر کی روشنائی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ عجیب غریب آیت ہے، رب العالمین۔ بھائی استاد تو پھر تربیت کی 2 شکلیں ہیں، تربیت ظاہرہ، تربیت باطنہ۔ تربیت ظاہرہ، تربیت باطنہ، عدم سے وجود، وجود سے انتہا تک پہنچانا، جس کا تعلق امور تکوینیہ سے، جملہ موجودات سے، اس کو پورا نظام بنانا، ایک ڈھانچہ، اس کو پورا نظام چلانا۔ پھر اس کے علاوہ خیالات، جذبات، امنگوں کو ٹھیک کرنا اور شریعت کے مطابق ڈھالنا۔ اس تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہی اصل حقیقی مالک ہے۔ لیکن دونوں میں فرق ہے، دنیاوی معاملے میں تو انسان کو اختیار نہیں دیا ہے، تکوینی معاملے میں دعا ہی بندہ کر سکتا ہے، لیکن تشریعی شرعی معاملے میں اختیار بندے کو دیا اللہ نے، اس اختیار کو استعمال کرے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرماتا ہے، اس مدد کے ذریعے سے اس کو توفیق عطا فرماتا ہے کہ بندے سے سب کام ہوتے چلے آتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تربیت فرما رہے ہیں، پورے سارے نظام کو وجود میں بخشا، ایک ایک چیز کا آپ احاطہ کریں۔ اب اچھی شکل نظر آ رہی تو اس کو بنانے والا کون ہے، تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ نے بنایا، گندے قطرے سے تربیت دی ہے، تو سب تعریف کس کے لیے ہے؟ یہ ایک رب العالمین ایک جملہ لفظ ہے، پورا مرکب اضافی ہے، لیکن آپ دیکھیں اس کے اندر سب کچھ سمیٹ دیا ہے۔ آپ جب پڑھیں پوری کائنات کے ایک ایک چیز کا مراقبہ اور اس کی ابتدا سے انتہا تک پہنچنے کے سارے مرحلے، ساری منزلیں، یہ کون کراتا ہے؟ کوئی انسان نہیں کرا سکتا ہے۔ یہ پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے
یہ سمجھ میں آ جائے اور ذہن میں بس جائے یہ ہمارے آپ کا بس کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ یہ انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا دیتے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نہ سمجھائے یہ تربیت باطنہ ہے، یہ کیا ہے؟ باطنہ ہے، ورنہ رسائی نہ ہو سکے انسان کی۔ تو تربیت اللہ تعالیٰ فرمانے والے سارے عالم کی، خاص کر ذوی العقول کو حتس ہوئی، حالانکہ غیر ذوی العقول بھی سب شامل ہو جائیں گے اس میں، ہاں سب چیزیں، لیکن غلبہ دینے کے لیے ذوی العقول کو خاص طور سے، کیوں؟ انہی کا تسلط ہے، انہی کو کچھ ظاہری اختیار دیا گیا ہے، جو جماعت ان کو کوئی اختیار ہی نہیں۔ جماعت کو انسان لیے پھرتا ہے، استعمال کرتا ہے۔ تو معلوم ہوا کائنات میں تمام چیزیں ہیں، ذوی العقول ہیں، غیر ذوی العقول ہیں، اس میں معلوم ہوا تسلط، غلبہ کس کو حاصل ہے؟ ذوی العقول کو، ذوی العقول کو۔ اور ذوی العقول کی تربیت کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب آدمی کمپیوٹر دیکھتا، اوف کتنا زبردست کہتا ہے نا، لیکن یہ غور نہیں کرتا اس انسان کی عدم میں وجود لا کے اس کو انتہا تک پہنچانے والا کون ہے، اس کی دماغ کی رسائی دینے والا کون ہے، اتنی وہ اللہ ہے۔ تو تعریف کے لائق کون ہوا؟ کمپیوٹر بنانے والا اصل ہوا اللہ ہوا، اللہ ہوا ایسا دماغ عطا فرمایا اللہ نے۔ تو اس کا تقاضا کیا ہوگا؟ اللہ کی محبت پیدا ہوگی، اور یہ معلوم ہوگا کہ اسی کی عبادت بندگی کی جائے۔ اب الرحمن الرحیم، اس سے ایک ہیبت اللہ کی طاری ہو جائے گی، عظمت طاری ہو جائے گی، اور بہت دوری بھی اختیار کر سکتا تھا بندہ، اتنا زبردست اللہ تعالیٰ ہے سب کچھ بنانے والا، تو سوچے گا میری رسائی کہاں ہو سکتی ہے؟ یا آدمی سوچ سکتا تو پھر کوئی غرض ہوگی بنانے کی، ان کا کوئی فائدہ ہوگا، ہم کو بنایا سب بنایا ہے، اپنا کوئی فائدہ ہوگا، صرف بتانے کے لیے بتایا الرحمن الرحیم کہ ہاں اللہ کا کوئی فائدہ نہیں، یہ صرف بطور شفقت محبت رحمت کی وجہ سے، کوئی رحمان رحیم ہے اس لیے بنایا ہے۔ تمہاری غرضیں ہوتی ہیں، باپ بچے کو پالتا ہے اس لیے، کیوں؟ ہماری بڑھاپی کی لاٹھی بنے گا، سہارا بنے گا، مدد کرے گا، میرے گھر کو دیکھ بھال کرے گا، اس کی غرضیں ہیں۔ بے غرض محبت نہیں ماں باپ کی بھی، لیکن اللہ کی محبت اور یہ بنانا کیا ہے؟ بے غرض ہے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ بے نیاز ہیں، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز، ان کو کوئی ضرورت کسی چیز کی نہیں، کسی چیز کے محتاج نہیں، اپنی ذاتی کے اعتبار سے قابل تعریف ہیں۔ الرحمن الرحیم، بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، اس کی رحم کا تقاضا ہوا، اس کی محبت کا، عنایت کا تقاضا، اس کی عنایت رحمت۔ اب اس کی وجہ سے محبت سے سرشار بندہ ہو جائے گا جب اللہ کے سامنے پڑھے گا، اور سب پردے چاک ہو رہے ہیں، دل کے پردے چاک ہو رہے ہیں کہ رحمان رحیم ہے۔ کھانا دے رہا دیکھیے کتنا زبردست، پانی دے رہا کتنا زبردست، ایسی ہاتھ بنا دیا، ہاتھ تمہارے ایک ہاتھ نہ بنایا ہوتا، ایک کان نہ بناتا، ایک ناک نہ بناتا، کیسے ہوتے ہم؟ تو سب تربیت جو کر رہا ہے، سارے نظام کو چلا رہا ہے، کوئی اور نہیں ہے، بلا شرکت غیر اللہ ہی سارا نظام چلا رہے تربیت کا۔ وہ کوئی بے غرض ہے، کیا ہے؟ بے غرض ہے، صرف رحمان رحیم، ان کی رحیمی کریمی کا تقاضا ہی ہوا، کوئی غرض نہیں ہے دوسرے بندہ، کوئی غرض ہے ان کی بنانے کا، ان کا کوئی فائدہ ہے، بلکہ انسانوں کے فائدے کے لیے، انسانوں کو عنایت کرنے کے لیے۔ جیسے کوئی آدمی ہو، آپ سے کوئی فائدہ غرض نہ ہو، اس کو عنایت کریں آپ رحم کی وجہ، محبت کی وجہ سے، لو بھائی بڑا مہربان نہایت رحمان، مالک یوم الدین، جو مالک ہیں روز جزا کے۔ جب عنایت زیادہ ہوتی ہیں تو آدمی سر پہ سوار ہونے لگتا ہے۔ ایک مقصد بتا دیا، محبت شفقت کی عنایت سے آدمی دھوکے میں آ سکتا تھا، کیا دھوکے میں آ سکتا تھا؟ آپ تو بہت بڑھیا، ان کی عنایت ہی عنایت ہے، رحمت ہی رحمت ہے، اللہ رحمان رحیم ہے، غفور الرحیم کہتا ہے نا۔ اس کو اعتدال میں لانے کے لیے اور ہوش پیدا کرنے کے لیے مالک یوم الدین بتا دیا۔ خبردار دھیان رکھنا، ادھم چوکڑی نہ کرنے لگنا، شرارت نہ کرنے لگنا، رحمان رحیم ہے، عنایت ہے ان کی بے شک، اور اس میں تم کو اختیار دیا گیا ہے، یہاں امتحان کو بھی بتا دیا گیا۔ مالک یوم الدین، جو مالک ہے روز سزا کے، 98 حکم نے ہوتا آسان میں کہا، مالک یوم الدین روز جزا سے مراد قیامت کا دن، اس میں سب اپنے کیے کا بدلہ پائیں گے، یعنی جو کرو گے اس کا بدلہ پاؤ گے،
روز عزا سے پتہ چل گیا تم کو اختیار دیا گیا ہے، امتحان کے لیے بھیجا گیا، عمل جو کر رہے ہو اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ ہاں تو دھوکے میں نہ آ جانا، اللہ کی عبادت بندگی میں تو لگے رہو، اور رحمان رحیم کی تقاضے سے محبت پیدا کرو، محبت کے تقاضا اچھے کام کرو، برے کام سے بچو۔ تو اس کو یاد رکھنا کہ انتقال ہوگا، مرو گے، اس میں باتیں آ گئی، تمہارا انتقال بھی ہوگا، تم مرو گے بھی، روز جزا بھی ہے۔ بنانے کا مقصد کیا ہے؟ تمہارا امتحان، تمہارے کو جنت دینے کا وعدہ کر لیا ہے، لیکن جنت تمہارا ٹھکانہ ہے، لیکن امتحان کے لیے بھیج دیا گیا ہے، ہاں ڈال دیا گیا، اچھی خواہشیں بھی بری خواہشیں بھی ڈال دی گئی ہیں، اور بھول بھلیا دنیا بنا دی گئی ہے۔ والحیاۃ اللہ متاع الغرور، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، دھوکے بہت ہیں، چیزیں بکھیر دی گئی ہیں اچھی بری ہر طرح اسباب، اور تمہارے اندر خواہشیں اچھی بری، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، فجور تقویٰ دونوں ڈال دیا گیا ہے۔ اب رحمان رحیم تمہیں پالنے کا، یعنی اللہ سے ملاق اور تعلق پیدا کرنے کے لیے نماز میں کھڑے ہو تو پورے کائنات کو سمیٹ لو اپنے دل میں، ساری چیزوں کو اجمالی طور سے، خلاصے کے طور سے سمیٹ کے پھر غور کرو، اللہ نے ان کو پہنچایا ہے۔ تو دل بالکل جو پردے پڑ گئے تھے ایک نماز سے دوسری نماز میں، اور گناہ ہو گئے تھے، نافرمانیاں ہو گئی تھی، سب چاک ہو جائیں گے۔ اور جب رحمان رحیم پڑھو گے کہ اللہ کی کوئی غرض نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں، ہمارا فائدہ ہے جو ہم کو اپنے سے ملا رہے ہیں، بتا رہے ہیں، تو محبت سے دل سرسار ہو جائے گا، اور اس سرسار کی وجہ سے ہو سکتا ہے بے اعتدالی آوے، تو بے اعتدال کو ختم کرنے کے لیے مالک یوم الدین۔ یاد رکھنا تم دنیا کو زندگی گزار رہے ہو، چل پھر رہے ہو، کھا رہے ہو تمام، لیکن ایک ایک چیز پر نگاہ رکھنا، جو کام کر رہے ہو تم، اس کا ایک دن ہے، اس دن اللہ کا کل اختیار ہوگا، مالک یہاں بھی ہے وہ موجود، کل کا ابھی سلب کر لے، جو اختیار اس نے دیا اختیار سلب کر لے، تم کچھ نہیں کر سکو گے، لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے اختیار دے دیا ہے، جو چاہے کرو، لیکن اس کا بدلہ دیا جائے گا، ایک دن ہوگا اللہ، اس دن اختیار تم کو سب ختم کر دیا جائے گا، جو دیا گیا ہے، روز جزا کا دن ہے، اس کا مالک ہے، اس دن ایک جو کام کیا تم نے کیا اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب یہ جب چیز یاد آ گئی تو بندہ بے اختیار ہو گیا، بے اختیار ہو کر سارے پردے چاک ہو گئے، اور پہلے جو عملہ چلا رہا تھا وہ غائب کے حکم میں تھا، کیوں؟ اسم جو ہے غائب کے حکم ہے، اور یہاں ایاک نعبد میں خطاب آ گیا، کیا آ گیا؟ خطاب، خطاب کے اس کو کیا کہتے ہیں؟ التفات، ہے نا، التفات، التفات کے بہت سے فائدے دیے ہیں، انداز و مزہ بدل جائے، اور یہ چیزیں ہیں، بہت سے اور بھی لطیفے دیے ہیں صاحب تلخیص المفتاح نے، اور بھی بہت سے فائدے، یہی فائدے نہیں ہیں، اس میں کیا ہے؟ یہاں تک پڑھتے پڑھتے سب پردے چاک ہو گئے، اب گویا کہ حاضر کے درجے میں اللہ ہو گیا ہے، کیا؟ اس کی صفات کا مشاہدہ، ربوبیت عالم کا مشاہدہ، رحمان رحیم کا مشاہدہ، ہر چیز میں آپ دیکھیں گے رحمان رحیم کی صفت بڑی ہوئی ہے، اس کا مشاہدہ، اور پھر یہ کہ یہی نہیں زندگی ہے، حساب کتاب ہوگا، اور بھول بھلیاں کو دیکھتے ہوئے، اور دقتوں کو دیکھتے ہوئے، اور شیطان کے حرموں کو دیکھتے ہوئے بندہ پورا اٹھا، اپنے کو بھول گیا، ایاک کا پہلے آپ ہی، اس لیے مفعول کو مقدم کر دیا، اللہ کو آپ ہی کی ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور آپ ہی سے ہم درخواست اعانت کی کرتے ہیں۔ یہ بالکل اقرار کر بیٹھا کہ اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں، اور عبادت کیا ہے؟ پانی بدون ھذا صراط مستقیم، عبادت ایک جامع لفظ ہے، کیا؟ ایک جامع لفظ ہے، جملہ اوامر کو بجا لانا، نواہی سے رکنا کا نام عبادت ہے اصطلاحی معنی میں، وہ قرآنی معنی میں جو ہے، اور اصطلاح جو شریعت کی بن گئی تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج عبادات میں آتا ہے، الگ الگ شعبے کیے گئے ہیں، لیکن قرآن پاک میں زیادہ تر عبد یعبد جو آتا ہے وہ اس معنی میں آتا ہے جو جامع لفظ کے معنی میں، کہ عبادت سے غلامی، غلام کو کچھ اختیار نہیں ہوتا، یعنی ہم بے اختیار ہیں، آپ ہی کے ہم ہیں، آئے اللہ ہم آپ ہی کے ہیں، اس لیے آپ ہماری مدد کریں، اعانت کریں۔ یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، الم اعہد الیکم یا بنی آدم،
کیا میں نے تم سے اس کا اقرار نہیں لیا تھا، عہد نہیں لیا تھا؟ یا بات تم کو بتلا نہیں دی آیا یا بنی آدم، اے آدم کے بیٹو، کہ تم شیطان کی عبادت نہ کرنا۔ شیطان کی عبادت کیسے ہوگی؟ اللہ کے حکموں کو چھوڑ کر شیطان جو القاء کرتا اس کو ماننا۔ شیطان کو ظاہر تو نظر نہیں آتا ہے، ایک جسم ہے، لطیف جسم ہے شیطان، جو نظر نہیں آتا ہے اور اندر بھی گھس جاتا ہے، وہ خیالات گڑبڑ کرتا ہے، اس کی عبادت نہ کرنا، کیونکہ تمہارا شرعی دشمن ہے۔ وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری ہی عبادت کرنا۔ صحیح راستہ کیا ہے؟ صراط مستقیم کی بھی تشریح میں آ جائے گی، صراط مستقیم بھی ہے، میری ہی عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہاں ایک سوال جواب بھی آئے گا، اہدنا الصراط المستقیم۔ ہم کو جب ایاک نعبد، ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں تو معلوم ہے صراط مستقیم تو حاصل ہو گیا۔ کیا؟ تو وَأَنِ اعْبُدُونِی، میری ہی یہ بات بتا دی تھی، میری ہی عبادت کرنا، ھذا صراط، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ ہو گیا سورہ یاسین میں۔ اور آج سورہ زخرف آیت نمبر 60۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتایا جا رہا ہے وہ قیامت کی نشانی ہے، تم اس کو شک مت کرو۔ واتبعونی، تم میری ہی اتباع کرو، ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ یہاں کیا ہے؟ میری اتباع کرو۔ کیا؟ یعنی نبی عیسیٰ علیہ السلام، یہ جو نبی ہو اس کی اتباع کرنا ہی سیدھا راستہ ہے۔ کیوں؟ اللہ کی اتباع کیسے ہوگی؟ اللہ کی عبادت کیسے ہوگی؟ نبی کے بتلانے سے ہوگی۔ اللہ کی عبادت اپنے طریقے سے تو آدمی، وہ ہندو بھی کہتے ہیں، ہم جو یہ دیوی دیوتا بنا رکھا ان کے ذریعے خدا یاد آتا، بھگوان یاد آتا، جس کو ہم مانتے ہیں، تو اپنا طریقہ نہیں چلے گا۔ نبی کی اتباع کا یہاں سیدھا راستہ بتایا گیا، واتبعونی، میری اتباع کرو، وہ یہی سیدھا راستہ ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ، شیطان تم کو اس سے روکتا ہے، تمہارا شرعی دشمن ہے۔ آیت نمبر 51، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا ہے، فاتقوا اللہ واطیعون، تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ، بے شک میرا تمہارا رب، بے شک اللہ میرا بھی رب ہے، تمہارا رب ہے، تم اس کی عبادت کرو۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے۔ تو عبادت کرنے کو سیدھا راستہ بتایا گیا ہے، اور نبی کی اتباع کے بغیر اللہ کا راستہ نہیں ہو سکتا، اس لیے نبی کی اتباع بھی لازم ضروری ہوئی۔ اور یہاں بندہ اقرار کر رہا، اے اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں۔ مفعول مقدم کیا، کیوں کیا ہے؟ حصر کے لیے، تخصیص کے لیے، تیری ہی، کسی اور کی نہیں میں عبادت کرتا ہوں، کسی اور کی نہیں، کچھ بھی کسی کی نہیں، صرف آپ کی عبادت کرتا ہوں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں۔ کس چیز کی مدد؟ اہدنا الصراط المستقیم، یہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ یہ انشاءاللہ کل یہاں سے